نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ جو ایک بنیادی بات اور معاشرتی تعلیم، شرعی تعلیم، ایک اصول بیان کیا گیا، وہ یہ کہ انسان جانوروں کے ساتھ، خاص طور پر ایسے جانوروں کے ساتھ جن کو پالا جاتا ہے، ان کے ساتھ انسان کا تعامل اور تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو آج کے دور میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں گھریلو جانور جن کو شوقیہ طور پر پالا جاتا ہے، پیٹس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو پالنے کا رواج وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس بارے میں چند اصولی باتیں سمجھنے کی ہیں اور غور و خوض کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے جانور جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حلال دائرہ کار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا جس کے بارے میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا دائرہ یہ ہے ایسے جانور جو حلال نہیں ہیں، جن کے بارے میں پسندیدگی بیان نہیں ہوئی، جیسے کتا ہے، اس کو گھر میں رکھنا، کتے کا جھوٹا کسی برتن میں منہ مار لے، اس حوالے سے ظاہر بات ہے تفصیلی شرعی احکامات ہیں کہ اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ عام پاکی کے طریقے سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے گھر میں کتا آ جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکامات معلوم میں بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی ضرورت کے مطابق حفاظت کے لیے رکھ لینا، شکار کے لیے رکھ لینا، مگر گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ایک مخصوص مقام پر جہاں تک وہ محدود رہے اس کے بھی جواز ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایسے جانور ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں، ان میں گھوڑا جو ہے، جو اصل خالص نسل کا گھوڑا ہے، وہ صحیح حکم اور رائے کے مطابق حلال ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم دنیا کے جس مقام پہ رہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ معاشرتی طور پر کلچر ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں خالص نسل کا گھوڑا جو ہے، پہلی بات ہے وہ ملتا مشکل سے ہے، اور مل بھی جائے تو لوگوں کے کھانے کا رجحان نہیں ہے۔ تو ایک ہے جواز، اگر نہیں کھاتے کسی معاشرے میں کوئی لوگ اس کا گوشت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، زبردستی کاٹ کر ذبح کر کے کھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جواز خالص نسل کا جو گھوڑا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے صحیح رائے کے مطابق۔ لیکن اس کے ساتھ گدھے یا اس قسم کے خچر اور اس قسم کے جو جانور ہیں جو جن کا گوشت حلال نہیں ہے مگر بار برداری کے کام آتے ہیں، ان کو رکھنا بھی جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جواز کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر جیسے کتے، بلیاں، کبوتر، خاص طور پر یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اب تو طوطے ووتے اور اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، گھروں میں لوگ جو ان چیزوں کو داخل کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اس حوالے سے جو شرعی حکم ہے اس پر بڑا واضح ہونا چاہیے۔ عمومی جیسے بلی ہے، اس کو پالنے کا عمومی ایک جواز موجود ہے، جیسے کبوتر ہے اس کو پالنے کا ایک عمومی جواز موجود ہے، جیسے طوطا ہے اس کو پالنے کا ایک عمومی جواز موجود ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول، لیکن پھر اس کے اندر بہت ساری تفصیلات، جزئیات اور استثناءات ہیں۔ یہ تمام جائز کام اس وقت ناجائز ہو جاتے ہیں جب یہ انسان کا وقت، انسان کی توجہ اور انسان کی محنت اس حد تک اپنی طرف کر لیں کہ انسان دنیا کے باقی تمام معمولات سے بڑی حد تک بے فکر ہو جائے، اور ہمہ وقت وہ اسی کام میں لگا ہوا۔ خاص طور پر ہمارے یہاں جو کبوتر بازوں کا جو حال ہوتا ہے کہ گھروں کے چھت پر کبوتر اور درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے رکھے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا وقت پتہ ہے، نہ وقت کا پتہ ہے، نہ گھر والوں کا پتہ ہے، نہ حقوق العباد کا پتہ ہے، اور اس سے بڑھ کر مال کا ضیاع کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک گندگی اور ایک بہت بری بات یہ کہ پھر اس پر جوا، شرطیں لگانا جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، دوسروں کے کبوتروں کو پکڑنا، اپنے کبوتروں کو ان کو ساتھ بھیجنا اور اس کے اوپر شرطیں لگانا، ان پر جوا کرنا، پھر دیگر جو جانور ہیں ان کو آپس میں لڑانا، مرغے لڑانا آپس میں، یہ سراسر ظلم اور ناجائز ہے۔ سراسر ہر ایسا کام جو مثلا جانور پالنے کا ہم نے کہا، جیسے اس کے مرغے کو گھر پہ پالا جا سکتا ہے، مرغی کو پالا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص پال کر اس مقصد کے لیے تو ان کے جا کے میں لڑاؤں گا، جانور کو ایذا دینا جو ہے منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانوروں کو دیکھا کہ ان کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کوئی ایسے نشان ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت کی۔ تو ایسے تمام کام جو بذات خود جائز ہیں مگر اس انداز میں کیے جائیں، اس نیت سے کیے جائیں کہ وہ ناجائز ہونے کی طرف چلے جائیں، یا انسان کا مال سارا اس طرف لگ جائے، یا اوقات ساری اس طرف لگ جائیں، یا جانوروں کو اس سے نقصان ہو رہا ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے، بالکل ناجائز۔
اور کبوتر بازی کے حوالے سے تو خاص طور پر، چونکہ یہ حدیث خاص طور پر اس حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ کبوتر کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حدیث میں تو ہمیں اتنے الفاظ ملتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بڑے انتہائی نرم دل تھے، تو آپ کسی انتہائی سخت الفاظ کے یہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ عام کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے اس طرح کی بات. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو ہر وقت کبوتر بازی کرتا ہے، یا معروف ہے اس حوالے سے کہ یہی کام کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اس شخص کو وعید سنائی گئی، اور یہ وعید ہم تک منتقل ہوئی کہ انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو معاشرتی طور پر معزز اور اچھے کام نہ سمجھے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں بھی ظاہر بات ہے، دیکھیں دیہاتی پس منظر میں، پھر بعد میں شہروں میں یہ کبوتر پالنے والے لوگوں کو نا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ علماء اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ زیادہ کبوتر بازی کرتا ہے نا، اور یہ کبوتر بازی کا ذکر ہے، اسی طرح اگر کوئی مرغے بھی زیادہ پالتا ہے اور چونچے لڑاتا ہے اور بٹیر پالتا ہے اور ہر وقت بٹیروں کو ہی ہلاتا رہتا ہے، اس الغرض یہ کہ اس کو کسی چیز پہ بھی قیاس کر لے، ایسا شخص علماء نے لکھا مردود الشہادہ ہے. مردود الشہادہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ کسی جگہ آ جائے اور گواہی دے تو اس کو معزز شخص نہیں مانا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا یہ سلیم الطبع والا شخص ہے، یہ ایسا شخص ہے جس کی بات کا اعتبار کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک رقیق اور چھوٹا اور سطحی سوچ رکھتا ہے، ایک ایسا شوق رکھتا ہے جو معاشرے کے متناسب معزز اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے. اچھے لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کب ہے ان فضول کاموں کا ٹائم کہ تمام سارا کام ہی اس کام پہ لگا دیں. تو اس لیے اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کر انسان کو اپنا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے نا، کتے کے حوالے سے تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ محتاط رہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث تو بڑی واضح ہیں. بلیاں بہت زیادہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی. اب بلی بذات خود جو ہے وہ گھر میں آ جائے تو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی بلیاں پالنے کا شوق کہ بلی بستر میں بھی گھسی ہوئی ہے، بلی صوفوں میں بھی گھسی ہوئی ہے، بلی کندھوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر طرف بلی بلی ہے. اور بلی ایک انسان، بلکہ ایک انسان سے زیادہ جو ہے انسان کے جو مالی وسائل ہیں اس پر صرف ہو رہے ہیں، کھانے وہ کھلائے جا رہے ہیں، فوڈ جو وہ کھلائے جا رہے ہیں جو امپورٹ ہو کے اس ملک میں آ رہے ہیں. اور اب بلیوں کے پالنے کا شوق، چونکہ اربوں کروڑوں ڈالر کا سالانہ پوری دنیا میں یہ بزنس ہے، تو ایسی بلیاں جو لوگ پسند کرتے ہیں، خاص نسل کی بلیاں، ان کی بریڈنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، پوری ایک انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے. بائیو ٹیکنالوجی کے نام پر ایسے ایسے غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں کہ ان کی کراس بریڈنگ اور ان کی نسلوں کو خاص انداز، خاص شیپ، خاص آنکھوں کی شکل، خاص آنکھوں کا رنگ، خاص جسمانی رنگت، خاص قسم کی فر، یہ کام کون سی شریعت میں جائز ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مغربی شیطانی تہذیب سے بنیادی طور پہ آئی ہوئی چیزیں. لوگوں سے بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بتائیں منع کس جگہ ہے؟ دیکھیں ایک ہے شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں کا باپ کہا گیا اور بلیاں گھروں میں آتی تھیں اور عرب معاشرے میں بھی جیسے آ جاتی ہیں، کسی جگہ یہ ملتا ہے کہ لوگ بلیوں کو کم ہمہ وقت اپنے بستروں پہ لے کے سوئے رہتے تھے؟ شریعت کا ایک مزاج ہے، گھروں میں آنے والے جانور جو ہیں ان کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ ان جانوروں کو سر پر سوار کر کے ایک پوری ثقافت اس کے اوپر بنیاد اور ایک پوری معیشت اس پہ، پھر اس کی بنیاد پر ایک پوری سائنس تخلیق کر دی جائے، پھر اس کی بنیاد پر ان کی کراس بریڈنگ اور بائیو ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف کے جینز دوسری طرف جا رہے ہیں اور ایسے ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے مفاسد جنم لے رہے ہیں. اور یہ ان جانوروں کو گھر میں انسان کے قریب رکھنے کی وجہ سے یہ نزلہ زکام اور انفلوئنزا کے ایسے ایسے نئے سٹرین اور ایسی ایسی نئی اقسام وجود میں آ رہی ہیں. یہ سب سائنس بتاتی ہے کہ جانوروں اور انسانوں کے انٹریکشن کی وجہ سے یہ نئی چیزیں نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو ہر چیز کو کہ جی یہ حلال ہے یا حرام ہے اس پس منظر میں نہیں دیکھا جاتا. بہت سارے کام ہیں جن کا جواز ہے، مگر جواز اس طرح جیسے ایک عام روٹین میں ایک مناسب حد تک تعامل ہوتا ہے. اگر اس جواز کو آگے بڑھا کر انسان اس حد تک لائف سٹائل بنا لے جس سے انسان کا لائف سٹائل بالکل مغربی اقوام کے لائف سٹائل کی طرح ہو جائے تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. یہ چیز کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا نا، اس انسان کے اوقات کار بڑے اہم ہیں. اس کے جو وقت دیا گیا ہے یہ وقت بڑا اہم ہے. وہ ان چیزوں میں اور فضول کاموں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. جو مال اس کو دیا ہے وہ ان فضول کاموں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، دین کی ترویج، شرعی احکامات پر عمل کرنے، اللہ کو خوش کرنے میں یہ مال، اوقات اور وقت صرف ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.